نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بتاتا ہوں تجھے رمز آئیے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ بزرگ حضرات، عزیزان ملت و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 اکتوبر 2011 کو حریت کانفرنس نے ہمگیر ہڑتال اور منظم طریقے پہ احتجاج کی اپیل کی تھی، اور ہم نے یہ اپیل بھی کی تھی کہ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا کے ان ممالک میں جہاں مظلوم کشمیریوں کے دینی اور وطنی بھائی رہ رہے ہیں، وہ بھی آج کے دن احتجاج کریں، مظاہرے کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ جموں کشمیر کے متنازع خطے پہ گزشتہ 64 سال سے بھارت کا فوجی قبضہ ہے، اور آج 27 اکتوبر 2011 کو ہم 27 اکتوبر 47 کی یاد منا رہے ہیں، جب بھارت کی فوجوں نے سری نگر ایئرپورٹ پہ اتر کر جموں کشمیر کے جنت نظیر خطے پہ قبضہ جمایا، اور جب سے اب تک یہ قبضہ جاری ہے۔ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی اکثریت نے گزشتہ 64 سال کے عرصے میں 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، عزتیں لٹ گئی ہیں، عصمتیں لٹ گئی ہیں، بستیاں اجاڑی گئی ہیں، اور ہمارے ریسورسز، وسائل اور ذرائع پہ بھارت کی فوجیوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور ہماری زندگی اجیرن بنائی جا رہی ہے گزشتہ 64 سال سے مسلسل۔ تو آج کی ہڑتال نے پھر ایک بار بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور آج بھی ہم عالمی برادری سے یہ دردمندانہ اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈال کر جموں کشمیر کے متنازع خطے سے فوجیں واپس بلائیں، اور جموں کشمیر کے 13 ملین عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دے کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں۔ آج کے دن جو مکمل اور منضبط اور نہایت پروقار ہڑتال ہوئی ہے، اس کے لیے ہم جموں کشمیر کے مظلوم عوام کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کریں گے، اور یہ دردمندانہ اپیل بھی کریں گے کہ جب بھی ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں کوئی پروگرام دیا جائے گا، آپ اس پروگرام کے مطابق عمل کریں، اور یہ جدوجہد جو ہماری بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ہے، اس کو جب تک ہم اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچائیں، آپ کا تعاون ہونا چاہیے اور آپ کا بھرپور اعتماد ہونا چاہیے
اور آپ ہمارے پروگراموں کا دل و جان سے ساتھ دیں اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جو ہمارے شہداء کے مقدس خون کے تقدس کے خلاف ہو اور جس سے جموں کشمیر کے خطے میں بھارت کی ظلم اور جبر کی زنجیریں مضبوط ہو جائیں، جیسا کہ ہم سادگی کے ساتھ اور کبھی مادی مفادات کے لیے مراعات کے لیے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بھارت کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام ہمارے حق میں ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ موقع بھارت کو نہیں مل جانا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، اور جو بھی ہمارا پروگرام سامنے آ جائے اس پروگرام پر آپ عمل کریں، تو میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے جائز اور مبنی بر صداقت مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم بھارت کے جبر اور فوجی تسلط سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم یکسوئی کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی طرح ہم بھارت کے فوجی قبضے کو سند جواز عطا نہ کریں، اور ان کے مظالم کو بھول کر ہم ان کے حق میں ووٹ کا استعمال نہ کریں، اور ان کے جو چیلے چانٹے یہاں ہم پر مسلط کیے گئے ہیں فوجی طاقت کی بنیاد پر، ان کو ہم سپورٹ نہ دیں، اور ان کو ہم اپنے عمل سے بھی یہ بتا دیں کہ ہم بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ہیں، اور چاہے آپ کو کتنی بھی مراعات دیں، سڑکوں پر سونا بھی بچھا دیں، اور یہ جو ریلوے پٹری ہے اس کے جو لائنز ہیں ان کو چاندی سے بھی آپ بدل دیں، لیکن پھر بھی ہم بھارت کے فوجی قبضے پر قناعت نہیں کریں گے اور اس کو سند جواز عطا نہیں کریں گے۔ تو بھارت کا جو فوجی قبضہ ہے ایک استعماری قبضہ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت نمبر 46 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد ظلم پر ہوتی ہے، جن کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے، جن کی بنیاد فریب اور دھوکہ دہی پر ہوتی ہے، اور جن کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان کی جو چالیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ ان کی چالیں خطرناک ہوتی ہیں۔ وقد مکرہم، وہ چالیں چلتے ہیں، اور وعند اللہ مکرہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کا برابر توڑ کرتا رہتا ہے، اور ان کی چالیں حق کے مقابلے میں، صداقت کے مقابلے میں، جائز اور مبنی بر حق مطالبات اور جدوجہد کے مقابلے میں ان کی چالوں کو کبھی اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور ان کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وقد مکرہم وعند اللہ مکرہم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی چالیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ پہاڑ بھی ان سے ہل جاتے ہیں۔ تو گویا آپ خود اندازہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ باطل قوتوں کی چالوں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، بے خبر نہیں رہنا چاہیے، اور ان چالوں کو ہلکا اور آسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو یہ چالیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 64 سال کے عرصے میں، اس سے پہلے بھی 100 سال تک ہم ڈوگرا شاہی کی چالوں کا شکار ہوتے رہے، لیکن گزشتہ 64 سال سے بھارت کے مکر و فریب کا ہم شکار ہوئے ہیں، اور ان کی شاطرانہ چالوں کا ہم نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کی چالوں سے باخبر رہنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھارت نے یہاں فوجیں اتاری 27 اکتوبر 47 کو، تو اس کے بعد انہوں نے یہ وعدہ دیا تھا یہاں لال چوک میں، جہانی پنڈت جواہر لال نہرو جو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے، اور یہاں کے جو اس وقت کے لیڈر تھے مرحوم شیخ عبداللہ، ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوجوں کو واپس بلائیں گے اور آپ لوگوں کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دے دیں گے۔ اور پھر یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا
کہ ان وعدوں کے علاوہ جو انہوں نے قومی سطح پر کیے، جیسے کہ 7 اگست 1952 عیسوی کی وہ تقریر بھی قومی سطح کے وعدوں میں شمار ہوتی ہے کہ جب جہانی پنڈت نہرو نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم نے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم اس کو ہر حال میں پورا کریں گے، اور یہ وعدہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ہے اور پوری عالمی برادری کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے۔ اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دے کر اگر وہ ہم سے الگ بھی ہو جائیں ہم دکھ محسوس کریں گے، لیکن ہم ان کو جبراً نہیں روکیں گے، جبراً اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ I am not in favor of forced unity and I am not in favor of forced marriages. These are the words of late Jawaharlal Nehru جو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں کہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ خود بھارت یہ قضیہ جنوری 48 میں اقوام متحدہ میں لے گیا، اور یہ دعویٰ لے کر وہ اقوام متحدہ میں گیا کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور یہاں جو قبائل آ گئے ہیں ان کو نکالا جائے اور جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کیا جائے۔ لیکن طویل بحث و تمہیز کے بعد، کیونکہ پاکستان نے بھی دلائل دیے اور ہندوستان نے بھی دلائل دیے، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھارت کے اس دعویٰ کو مسترد کر دیا کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے، اور پھر انہوں نے تسلیم کیا اور پھر کہا کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، اور کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ پہلی قرارداد 21 اپریل 1948 کو پاس ہوئی ہے، اور پھر دوسری قرارداد 5 جنوری 49 کو پاس ہوئی ہے۔ اسی طرح کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں جن میں جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور استصواب رائے عامہ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کا فارمولہ تجویز کیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بھارت نے نہ تو اپنے کیے ہوئے وعدوں کا کچھ خیال رکھا اور نہ ان کو پورا کرنے کا کوئی اقدام کیا، اور نہ ان قراردادوں کو جن پر انہوں نے دستخط کیے ہیں ان کو عملانے کا کوئی اقدام کیا۔ اور اس طرح بھارت کا یہ جو قبضہ ہے یہ ان حقائق اور دلائل کی روشنی میں بالکل ناجائز قبضہ ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جائے تو جس کام کے لیے، جس چیز کے لیے شرط باندھی گئی تھی وہ از خود ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بھارت نے جو شرائط رکھے تھے فوج یہاں لانے کے بعد تو وہ شرائط انہوں نے پورے نہیں کیے، اور اس طرح جموں کشمیر پر ان کا قبضہ ناجائز قبضہ ہے۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جابرانہ قبضہ ہے، اور اس جابرانہ قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا پیدائشی حق ہے، ہمارے لیے اس کا جواز ہے۔ اور میں بغیر کسی ابہام کے اور بغیر کسی تذبذب کے اپنی مظلوم قوم سے عرض کروں گا کہ بھارت کے قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس جبر کے خلاف اور اس جبری قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد ہر سطح پہ جاری و ساری رکھیں تاکہ ہم اس جبر سے آزاد ہو جائیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ظلم دیکھتے ہیں، جبر دیکھتے ہیں، ناحق قتل و غارتگری دیکھتے ہیں، عزتیں اور عصمتوں کا لٹنا دیکھتے ہیں، بستیوں کا اجڑنا اور زمین بوس ہو جانا دیکھتے ہیں، اور 14-15 سال تک کے بچوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر ان کو تھانوں میں لانا اور میٹرک کا امتحان دیتے ہوئے ان کو امتحانی حال میں لانا، اور پھر پبلک سیفٹی ایکٹ کے کالے قانون کے تحت گرفتار کر کے ان کو جموں کی جیلوں میں لے جانا، یہ سب کچھ تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ اور جب یہ دیکھنے والے لوگ اس ظلم کے خلاف حرکت نہ کریں، اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، اس ظلم کے خلاف صف بند نہ ہو جائیں،
اس ظلم کے خلاف سڑکوں پر نہ آئیں، اس ظلم کے خلاف جہد مسلسل کا عہد نہ کریں، تو ان لوگوں کو جب وقت نزع کے موقع پہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب وقت نزع کے موقع پہ، موت کے موقع پہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ ظلم یہی کیا، ظلم یہی ہے کہ انہوں نے ظلم کا مقابلہ نہیں کیا اور انہوں نے ان زیادتیوں کا اور اس جبر کا مقابلہ نہیں کیا جو ان پر ہو رہا تھا۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے وما لکم، تم کو کیا ہو گیا تھا کہ تم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر کمزور تھے۔ جیسے ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان طاقتور ملک ہے، اس کے پاس 15 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے، اس کی آبادی 1 ارب 21 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، اس کے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اور سب سے بڑا نقصان دہ پہلو جو ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ نیشنل کے نام پہ، کانگریس کے نام پہ، پی ڈی پی کے نام پہ، کمیونسٹ کے نام پہ، مفاد پرست ہونے کے نام پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عالمی برادری بھی ہم مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھارت کے فوجی قبضے کو سند جواز عطا کر کے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ ایسی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ تو فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل، وما لکم، تم کو کیا ہو گیا تھا، تم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے؟ وہ لوگ جواب میں کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین پر کمزور تھے، اس لیے ہم اس جبر کے خلاف اور بھارت کے طاقت کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اگر اپنی زمین پہ تم لوگ کمزور تھے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے تو آپ کو ہجرت کرنا چاہیے تھی۔ نہ تو آپ لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور نہ آپ لوگوں نے ہجرت کی، تو اس لیے حکم ہوا ہے ان کے بارے میں وما واہم جہنم وساعت مسیرہ، ان کا انجام جہنم ہوگا اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر دنیا سے ہم نے جانا ہے، ہمیشہ ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے، تو آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم ظلم دیکھ رہے تھے لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے، مراعات کی وجہ سے، معمولی چیزوں کی وجہ سے ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے بلکہ ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، ظالموں کو ووٹ دیتے تھے، ظالموں کو سپورٹ کرتے تھے، ظالموں کی دستار بندیاں کرتے تھے زیارت گاہوں میں لے جا کر، اور ان کے جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہو کر ان کی عزت افزائی کرتے تھے اور ان کے حوصلے بڑھاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دیں گے اپنی ان حرکتوں کا کہ ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے 2 ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بھائی ہم ہجرت کریں یا ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اب ہجرت کے لیے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کھلا ہوا، ہمارا ہمسایہ چائنا ہے، ہم وہاں ہجرت نہیں کر سکتے، رشیا کے ساتھ بھی ہماری سرحدیں ملتی ہیں لیکن وہاں بھی ہم ہجرت نہیں کر سکتے، افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، وہ اس وقت امریکہ کے استعمار کا شکار ہے، اور پاکستان کی صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مسائل میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا وہاں جانا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بنے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، ہجرت کا راستہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے بالکل بند ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہمارے لیے کھلا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اسی طرف ہم اپنی مظلوم قوم کو بلاتے ہیں۔ تحریک حریت ہماری جو اپنی پارٹی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہی ایک پارٹی بھارت کا ٹارگٹ ہے، بھارت اسی کو نشانہ بنا رہا ہے، اسی سے وابستہ لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں، جیلوں میں رکھے جاتے ہیں اور ان پر تشدد برتا جاتا ہے،
ہفتوں اور مہینوں پولیس تھانوں میں ان کو رکھا جا رہا ہے بغیر کسی جواز کے. ان کے کیسز، ان کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ان کو تھانوں میں ستایا جا رہا ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ جو ہمارے فورم کی ایک اکائی ہے، ان کے لوگ بھی گرفتار ہیں. اور مسلم کانفرنس کے لیڈر غلام نبی سمجھی صاحب ابھی تقریباً 2 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں حال ہی میں. اور اسی طرح ماس موومنٹ کے بھی کچھ لوگ گرفتار ہیں. تو زیادہ تر جو افتاد ہے، زیادہ تر جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، وہ تحریک حریت کے افراد، تحریک حریت کے پورے ڈھانچے اور تحریک حریت سے وابستگی رکھنے والے افراد پر کیا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2010 میں مجھے 141 دن ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، اور آج 2011 میں بھی میں مارچ 2011 سے مسلسل تقریباً 200 دنوں تک ہاؤس اریسٹ ہوں. اور آج بھی میں جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، باہر پولیس کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، پولیس نفری بیٹھی ہوئی ہے، گاڑی ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے اور باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. پولیس کہہ رہی ہے کہ جب ہم آپ کو کہیں یا ہم سے پوچھ کر آپ باہر جائیں. تو ہم نے چیلنج کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پولیس کا ڈکٹیشن ہم کسی حال میں قبول نہیں کریں گے. ہم احتجاجاً یہاں اس 4 دیواری میں بیٹھے ہیں اور پولیس سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک آپ یہاں سے پہرا نہ اٹھائیں گے، یہ ناجائز اور یہ جبری اقدام جو آپ کا ہے، جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنا ظلم اور جبر ہو رہا ہے. اور اس ظلم اور جبر کے خلاف جب تک ہم متحد نہ ہو جائیں، یکسو نہ ہو جائیں، اور ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اس جبری قبضے کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، اس وقت تک ہم بحیثیت انسان کے بھی اور بحیثیت مسلمان کے بھی اپنا حق ادا نہیں کر پائیں گے. ایک اور چال جو بھارت چل رہا ہے، بہت ہی خطرناک چال ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے میں بد اعتمادی کی فضا قائم کی ہے. بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں ہے، گھر میں بھی لوگ چاہے میاں بیوی ہوں ان کو بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، بیٹے کو باپ پر اعتماد نہیں، باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں، تنظیموں میں جو افراد ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے پر اعتماد. گویا یہ اعتماد کی فضا جو ہم سے چھینی جا رہی ہے اور چھن گئی ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے اور بہت بڑی شاطرانہ چال ہے کہ بھائی بد اعتمادی قائم کی جائے، لوگوں کو لیڈروں پر اعتماد نہ ہو اور لیڈروں کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. جیسے ہمارے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس لیے کہ حکومت ہند اور